حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ راستے میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی، نکیل پکڑ لی، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ بات بتلائیے جو جنت کے قریب کر دے مجھے اور آگ سے مجھے دور کر دے۔ یعنی ایسے کام بتائیے، ایسا عمل مجھے آپ بتلا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور آگ سے دور ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی بندگی کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کیوں؟ اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، اس دیہاتی کو، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو ارشاد فرمائی وہ زکوٰۃ ادا کرو، وہ یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اور چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی سے مراد کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزاء اور اقربا کے ساتھ اچھے تعلقات، ان کے ساتھ میل جول رکھنے کا حکم فرمایا، صلہ رحمی کا حکم فرمایا، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور ساتھ میں آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اب میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً آخر میں ارشاد فرما دیا کہ اب میری اونٹنی کی نکیل بھی چھوڑ دو۔ اب دیکھیں یہاں پر چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں: اللہ کی اطاعت، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھنا۔ یہ چار وہ چیزیں ہیں جو جنت کے قریب کر دینے والی ہیں اور آگ سے دور کر دینے والی ہیں۔